أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوब والأبصار. हर किस्म की तारीफ बुजुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने उम्मत को मसाजिद से करीब करने की दावत व तालीम दी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबिईन, तबे ताबिईन, तमाम मोमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो, आमीन। मुहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों और काबिल एहतिराम मेरी माँ और बहनों, ये पूरी जमीन अल्लाह तबारक व तआला की है। इस जमीन की कुछ ऐसी जगहें और ऐसे मकामात हैं जो अल्लाह को बहुत पसंदीदा हैं, जहां अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया जाता है, जहां नमाजों को कायम किया जाता है, जहां अल्लाह की बंदगी को बजा लाई जाती है, जहां किताब व सुन्नत की तालीम और तरवीज होती है।
میری مراد اللہ کی مسجدیں ہیں جو اس دنیا میں مختلف مقامات پہ پھیلی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کے نزدیک اس روئے زمین میں اگر کوئی پسندیدہ اللہ کے نزدیک کوئی جگہ ہے تو کہا کہ مسجدیں ہیں، اور اللہ کو ناپسندیدہ جگہ اس زمین میں پائے جانے والے بازار ہیں، جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ یہ مسجدیں دوستو امن کا گہوارہ ہیں۔ ان مسجدوں سے کتاب و سنت کی تعلیم ملتی ہے، ان مسجدوں سے انسان کو انسانیت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، ان مساجد سے انسان حقیقی معنی میں چین و سکون حاصل کر سکتا ہے، اور انہی مساجد کے ذریعے سے بندہ اور رب کے درمیان تعلق میں جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کی اصلاح کر سکتا ہے، اور اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ کی رضامندی کو پا سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں سے ہوں یا لوگوں سے ہمارے دو طرح کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دنیاوی تعلقات اور ایک اخروی تعلقات۔ دنیاوی تعلقات میں اگر خلل یا بگاڑ آئے، ہم میں سے ہر ایک اس دنیاوی خلل کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تجارت میں کوئی آفت آئی تو اسے دور کرنے کی کوشش، مال و زر میں اگر کوئی مصیبت آئی تو اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی کوشش اور فکر۔ دنیاوی اعتبار سے ہم آپس میں جو لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اگر اس میں کچھ بگاڑ آ جائے تو اس کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے دوستو۔ دنیاوی اعتبار سے دنیاوی تعلقات میں اگر بگاڑ ہو تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اور اللہ کے بہت سارے بندے کرتے بھی ہیں، لیکن بات جب کرتے ہیں اخروی تعلقات کی، اللہ سے ہمارا جو تعلق ہے، دین سے ہمارا جو تعلق ہے، کتاب اللہ سے ہمارا جو تعلق ہے، رسول اللہ سے ہمارا جو تعلق ہے، اس شریعت اسلامیہ سے جو ہمارا تعلق ہے، اور سب سے بڑھ کر مساجد سے ہمارا جو تعلق ہے، یہ تعلق دینی تعلق ہے، یہ تعلق اخروی تعلق ہے، یہ رشتہ ایمانی اور اخروی رشتہ ہے دوستو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر اس تعلق میں بگاڑ آ جائے، کمی آ جائے، خلل آ جائے، اللہ کے بہت کم بندے اسے محسوس کرتے ہیں اور اصلاح کی فکر کرتے ہیں، ورنہ معاشرے میں بسنے والے کتنے اللہ پر ایمان لانے والے مسلمانوں کی زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھیں، مساجد سے ان کا کوئی تعلق نہیں، شریعت سے ان کی کوئی وابستگی نہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اس کے باوجود ان کی زندگی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں، وہ اسے محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ اخروی اعتبار سے ان تعلقات میں جو بگاڑ ہے اسی کے نتیجے میں کبھی انسان آسمانی آفت میں مبتلا کیا جاتا ہے، کبھی زمینی مصیبتوں سے دوچار کیا جاتا ہے، کبھی وبائی امراض کے ذریعے سے انسانیت کو تباہ و برباد جو ہے کیا جاتا ہے۔ بس انسان کو سنبھلنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر مساجد کے حوالے سے دوستو، کہ مساجد سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے، اللہ رحم کرے ہماری حالتوں پر ویسا تعلق نظر نہیں آتا جو تعلق کے مطلوب ہے دوستو۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ نے مساجد سے مضبوط رشتہ قائم کیا تو اللہ تعالی ایسے مقام پر جہاں ہر کوئی سائے کا متلاشی ہوگا، اللہ آپ کو سایہ نصیب فرمائیں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب لوگوں کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، اس موقع پر اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ آپ نے ان میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایک ایسا بندہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، ایسا بندہ کل قیامت کے دن اللہ کا سایہ پائے گا۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا مطلب ہے تعلق کا؟ مساجد سے اس کا دل اٹکا ہوا ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں امام نووی رحمت اللہ علیہ، شدید الحب لہا والملازمۃ للجماعۃ فیہا، مساجد سے انتہا درجے کی محبت ہو، اور یہ محبت انسان کو مجبور کرے کہ جب
جب یہاں پر جماعت قائم کی جاتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، اس میں بندہ حاضر ہو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرے، یہ مسجد سے تعلق کی سب سے بڑی دلیل ہے دوستو۔ اور ایسی کیفیت ہو ہمارے دلوں میں، ایسی کیفیت ہو ہمارے دلوں میں، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کا وقت گزرا کہ نہیں دوسری نماز کے آپ انتظار میں ہیں، ایک نماز سے فارغ ہوئے کہ نہیں آپ دوسری نماز کے انتظار میں ہیں، ہمارے دل نمازوں کے انتظار میں ہو، ایسی کیفیت ہم اپنے اندر محسوس کریں دوستو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مساجد سے ہمارا تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم آپسی جو ہے زندگی میں بہت سارا بگاڑ ہم پا رہے ہیں دوستو۔ اگر ہمارا مساجد سے گہرا تعلق ہوگا تو سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں حاصل ہوگا وہ یہ ہے دوستو کہ ہمیں صحیح علم سے ہم مالا مال ہوں گے، صحیح منہج مساجد میں اس کی تعلیم ہوتی ہے، کتاب و سنت کی تعلیم مساجد میں ہوتی ہے دوستو۔ آپ دیکھ لیجئے مساجد سے ہمارا تعلق نہیں، کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اپنے فرائض سے نابلد، اپنے حقوق سے ناواقف اور اپنے واجبات سے ناآشنا ہے، اور اللہ رحم کرے معاشرے کی خواتین پر جن کا معاملہ تو بہت ہی برا ہے کہ مساجد سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، جمعہ میں حاضر نہ ہونے کی وجہ سے، اور مساجد کے جو ایکٹیویٹیز ہیں جہاں اسلامک پروگرامز ہوتے ہیں تاکہ ہماری اپنی زندگی میں بہتری آئے، اس میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے صحیح علم سے ہم محروم ہو رہے ہیں دوستو۔ اسی لیے میں خواتین سے خصوصاً میں گزارش کروں گا، یہ تو صحابیات کی سنت رہی ہے، صحابیات کا شیوا رہا ہے معزز خواتین کہ مساجد سے ان کا تعلق تھا، تو ان خواتین کی زندگی میں ہمیں دینداری نظر آتی ہے، صحیح علم ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، اس صحیح علم کی روشنی میں وہ شرک و بدعات اور بدعات و خرافات سے انہوں نے مقابلہ کیا اور اپنی زندگی کو توحید پہ گزارا۔ ان معزز جو ہے صحابیات، تابعات اور تبع تابعات کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو مساجد سے ان کا تعلق تھا، تو لہذا ان مساجد سے اگر ہمارا تعلق ہوگا تو صحیح علم سے ہم مالا مال ہوں گے دوستو۔ اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کی دو کیفیت ہوتی ہے، ایک ظاہر کی زندگی ہوتی ہے اور ایک باطن کی زندگی ہوتی ہے۔ ظاہر کی زندگی کو ہم جلوت سے تعبیر کرتے ہیں اور باطن کی زندگی کو ہم خلوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر ہم ظاہر کی زندگی کی بات کرتے ہیں، اگر ظاہری زندگی میں اگر کوئی خلل آ جائے تو مساجد سے باہر کی دنیا کچھ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بتا دے گا کہ بھائی آپ کا لباس و پوشاک ایسا ہونا چاہیے اور آپ کا ظاہر ایسا ہونا چاہیے۔ اگر ظاہر میں خلل ہے تو باہر کی دنیا میں ممکن ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی آپ کی رہنمائی کر دے۔ یاد رکھیں دوستو کہ ہمارے اپنے باطن کی جو خرابیاں ہیں، ہمارے اپنے دلی جو بیماریاں جن میں ہم میں سے بہت سارے مبتلا ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں اپنے نفوس کو پاک کریں، دل کی بیماریوں کو ختم کریں اور پاکیزہ نفس، اپنے آپ کو پاکیزہ نفس میں تبدیل کریں اپنے نفس کو، تو اس کے لیے مساجد سے تعلق ضروری ہے۔ جب مسجد میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، جب کانوں سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ٹکراتی ہیں یہ دل پر اثر انداز ہوتی ہیں اور دلوں کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ اسی لیے آپ کتنے ایسے فاجر و فاسق بندے تھے جو مساجد سے دور تھے، صرف مساجد سے قریب ہونے کی وجہ سے انہوں نے سچی توبہ کی اور اللہ کے مطیع و فرما بردار بندوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں دوستو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ہم اگر باطن کی اصلاح چاہتے ہیں تو مساجد سے ہمیں قریب ہونا پڑے گا۔ جب خطیب صاحب یا امام صاحب یا دینی پروگرام میں جب علماء بتائیں گے یہ باطنی امراض ہیں، یہ دلی امراض ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو یہ باتیں ہمارے دلوں کو اپیل کریں گی اور اس کے نتیجے میں ہم اللہ سے توبہ کریں گے اور ہم اپنے باطن کی اصلاح کرنے والے بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیں سلف کہا کرتے تھے من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جس نے اپنے باطن کی اصلاح کی اللہ اس کے ظاہر کو بہتر بنائے گا، جس نے اپنے خلوت کو بہتر بنایا، اپنے جو ہے یعنی باطن کو بہتر بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی بہتر بنائیں گے۔ تو ظاہر کی بہتری کے لیے باطن کو بہتر بنانا ہوگا اور باطن کی بہتری کے لیے مساجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا دوستو۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے مساجد سے اگر ہمارا تعلق ہوگا
تو گویا کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ایک اور یہ ہوگا کہ رب کے اور ہمارے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. دوستو سوشل میڈیا نے ایک بہت بڑا فاصلہ قائم کر کے رکھا ہے. دنیاوی مشغولیات، دنیاوی دلچسپیاں ہماری کچھ ایسی بنی ہوئی ہیں کہ میرے اور رب کے درمیان جیسے تعلق ہونا چاہیے اس تعلق میں میں فاصلہ دیکھ رہا ہوں، اس تعلق میں میں دوری دیکھ رہا ہوں. اگر ہم فاصلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم دوریوں کو مٹانا چاہتے ہیں، یاد رکھیں یہ مساجد بہترین مرکز ہے، یہ مساجد بہترین سنگم ہے جہاں ہمارے اور رب کے درمیان کے تعلق میں بہتری جو ہے لا سکتے ہیں. کہ سلف کہا کرتے تھے من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح ما بینہ و بین الناس، جس نے اپنے اور رب کے درمیان کے تعلق کو بہتر بنا لیا اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے تعلق کو رب ذوالجلال بہتر بنائیں گے. مساجد سے تعلق پیدا کریں، مساجد سے محبت پیدا کریں. دوستو یاد رکھیں میں خاص کر ہر معاشرے کے جو سرپرست حضرات ہیں، جو والدین ہیں، ان سے میں اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں اور نوجوانوں کو مساجد سے خاص کر قریب کرنے کی کوشش کیجئے. دوستو یہ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے، آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کے چند ایسے نوجوان ہیں جو طہارت کے مسائل تک نہیں جانتے. کب غسل کرنا چاہیے، غسل ان پر کب واجب ہوتا ہے، اور غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، کن کن حالتوں میں نہانا ضروری ہے. اللہ کے بعض بندے نوجوان ان تمام مسائل سے ناواقف ہیں. اگر مساجد سے تعلق ہوگا ان مسائل کو ہم جان سکتے ہیں. دوستو یہ تعلق ہمیں مجبور کرے گا کہ دین کے حوالے سے دلچسپی اپنے اندر پیدا کریں اور دینی معاملات میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور جذبہ اسی کے ذریعے سے پیدا ہوگا. اگر آپ مساجد سے دور ہیں تو آپ دین کی صحیح خدمت نہیں کر سکتے. اگر آپ مساجد سے دور ہیں تو دین کے حوالے سے سچی طرف آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہے. تو سچی طرف پیدا کرنے کے لیے مساجد سے ہمیں جو ہے قریب ہونا ہے اور خاص کر نوجوانوں کو قریب کریں. دوستو نوجوانوں کے بہت سارے مسائل ہیں، سوشل میڈیا سے ان کے جو تعلقات ہیں اللہ ہی رحم کرے. نوجوانوں کی جو خلوت کی زندگی ہے، بند کمرے میں جو انٹرنیٹ کا وہ استعمال کرتے ہیں، اس معاملے میں اللہ ہی رحم کرے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں بہتری آئے، خلوت میں بھی وہ اللہ کو یاد رکھیں، تو اپنے نوجوانوں کو مساجد سے قریب کرنا پڑے گا. تبھی چل کر نوجوان اگر جو ہے لوگوں کے ساتھ ہو یا تنہائی میں بھی ہو، اگر برائی کا موقع ملے، مساجد سے جو انہوں نے سبق حاصل کیا، مساجد سے جو انہوں نے تعلیم پائی، یہ تعلیم انہیں مجبور کرے گی، یہ سبق انہیں مجبور کرے گا. اس موقع پر اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اس موقع پر اللہ کا ڈر جو ہے اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. تو نوجوانوں کو قریب کیا کیجئے. دوستو اسی مساجد سے اگر ہم نے نوجوانوں کو قریب کیا، یہیں سے دینداری ہمارے نوجوانوں میں آ سکتی ہے، ہمارے بچوں میں آ سکتی ہے. ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان عاشورے کا روزہ رکھتے تھے اور اللہ کے نبی صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ عاشورے کا روزہ رکھیں. بعد میں رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد عاشورے کے روزے کو مسنون قرار دیا گیا. تو گویا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے جب اللہ کے نبی نے عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو اس حوالے سے ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کنا نصومہ ونصوم صبیاننا الصغار. فرماتی ہیں ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے نبی نے روزے رکھنے کا حکم دیا تو ہم صحابہ روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی تعلیم دیتے تھے. تو گویا کہ صحابہ بھی روزے سے اور صحابہ کے بچے بھی روزے سے. فرماتی ہے ربیع رضی اللہ عنہا وَذَهَبْنَا بِهِمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ اور اپنے بچوں کو ہم مسجد لے کر چلے جاتے. ہم اپنے بچوں کو وَذَهَبْنَا بِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ مسجد نبوی ہم لے کر چلے جاتے اور صحابہ اپنے بچوں کو جب مسجد نبوی لاتے، جب روزے کی حالت میں ہوتے اور بھوک سے بچے جب روتے تو صحابہ اکرام ان بچوں کو کھلونا دے دیا کرتے تاکہ ان کی توجہ بھوک سے کھلونے کی طرف جو پھر جائے. تو اس طرح دوستو صحابہ اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے. تو مسجد سے اپنے بچوں کو قریب کیجئے، مسجد سے اپنے نوجوانوں کو قریب کیجئے، تبھی دینداری عام ہو سکتی ہے، تبھی پرسکون زندگی ہمیں میسر ہو سکتی ہے. ایک اور بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں دوستو، بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مولانا ہمارے دلوں میں تو اللہ ان مساجد کے حوالے سے محبت ہے، ان مساجد کے حوالے سے ایک جذبہ ہے، خدمت کرنے کی ایک تڑپ اور حوصلہ
مسئلہ ہمارے اندر ہے. یاد رکھیں دوستو, مساجد سے ہمارا صحیح تعلق ہے یا نہیں, اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے 5 وقت نمازوں کے سلسلے میں ہمارا کیا کردار اور رول ہے. دوستو اس پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اس پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ کیسا دعویٰ ہے مساجد سے محبت کا کہ آپ کی زندگی کے کتنے ایسے دن گزر گئے, کتنے ایسے ہفتے گزر گئے, کتنے ایسے مہینے گزر گئے, نماز فجر میں آپ کو توفیق نہیں ملی حاضر ہونے کی, نماز فجر میں آپ کو توفیق نہ ملی حاضر ہونے کی, اور پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مساجد سے ہماری محبت ہے. یاد رکھیں دوستو, اگر نماز فجر میں ہماری حاضری نہیں ہو پا رہی ہے, کئی ہفتے گزر گئے, کئی مہینے اگر گزر جا رہے ہیں, اللہ سے دعا کیجئے, اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ شامل حال نہیں ہے, اسی لیے مسجد میں آپ کی حاضری نہیں ہو رہی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, غور سے سنیے, کہ اگر کوئی بندہ عہد رسالت میں اگر نماز فجر میں اور نماز عشاء میں اگر حاضر نہ ہوتا تو ہم سمجھ لیتے کہ اس کے دل میں جو ہے نفاق ہے. فنسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. اگر کوئی نماز فجر میں اور نماز عشاء میں اگر حاضر نہ ہو, ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم سمجھ لیتے اس کے دل میں نفاق ہے, اس لیے وہ حاضر نہیں ہو رہا ہے. اسی کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا بہت عظیم اجر رکھا ہے اللہ نے نماز فجر میں اور نماز عشاء میں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, لو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا. اگر منافقین کو معلوم ہو جائے نماز عشاء کی پابندی سے, نماز فجر کی پابندی سے کیا اجر ملے گا, وہ اجر کو پانے کے لیے چلنا نہیں آ رہا ہے, سرین کے بل ہی صحیح گھسیٹتے ہوئے آئیں گے اور مسجد میں حاضر ہوں گے تاکہ وہ عظیم اجر کو پالیں. تو لہٰذا دوستو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نمازوں کے حوالے سے ہم اہتمام کریں. دوستو آپ باہر کی دنیا میں لوگوں کے کام آتے ہیں, ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں, سوشل سروس میں بہت آگے ہونا بھی چاہیے, آگے بڑھیے, لیکن یاد رکھیں اگر آپ نماز کے سلسلے میں کوتاہ ہیں, اگر آپ نماز کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں, آپ کی یہ ساری نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے میں اور آپ کا بے نمازی ہونا ترازو کے اگر دوسرے پلڑے میں رکھ دے, یہ گناہ بہت بھاری ثابت ہوگا. دوستو یہ گناہ بہت بھاری ثابت ہوگا. اسی لیے اگر آپ کو مساجد کے سلسلے میں اگر نماز کے حوالے سے بیداری نہیں آ رہی ہے, اللہ سے دعا کیجئے آپ اللہ تعالی ہمیں نمازی بنا دے, نمازوں کے سلسلے میں دلچسپی پیدا کیجئے. دوستو یہی وہ بنیاد ہے جس کے ذریعے سے بہت ساری بھلائیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو گویا کہ مساجد سے ہمارا جو تعلق ہے, اس تعلق پر اگر ہم جو ہے نظر ثانی کریں, محاسبہ کریں, تو ہمیں پتا چلے گا کہ واقعی مساجد سے محبت اور تعلق کے دعوے میں ہم کتنے سچے ہیں. دوستو تو لہذا نمازوں کے حوالے سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور آخر بات یہ ہے, مساجد سے ہمارا جو تعلق ہے دوستو, اس کا اثر ہمارے اخلاق, ہمارے معاملات, ہماری سوچ, ہمارے طرز زندگی میں اس کا اثر نظر آنا چاہیے. دوستو ورنہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے بعض بندے مساجد سے بظاہر تعلق لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, لوگوں کو دکھ پہنچاتے ہیں, رشتوں کو کاٹتے ہیں, دلوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں. یاد رکھیں آپ کے معاملات, آپ کی سوچ, آپ کے طرز زندگی میں ان مساجد کا اثر نظر آنا چاہیے. دوستو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور خاص کر مساجد سے ہمارا تعلق ہے تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں. علامہ اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. ایسا حال اور کردار ہمارا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو مساجد کی قدر کرنے کی توفیق جو ہے عطا فرمائے, مساجد کی قدر کرنے کی اے اللہ تو توفیق عطا فرما, مساجد کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, شعائر دین کی حفاظت فرما, امن والی زندگی ہمیں نصیب فرما, چین والی زندگی ہمیں نصیب فرما, دیندار لوگوں میں اے اللہ ہم سب کو شامل فرما. اے اللہ تو ان بندوں میں ہمیں شامل فرما جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں, تیرے گھر کا حق ادا کرتے ہیں, تیرے گھر کی قدر کرتے ہیں. اے اللہ ان بندوں میں ہمیں شامل فرما. جب تک تو ہمیں اس دنیا میں باقی رکھ تیری
मसाजिद से करीब, तेरी मसाजिद से ताल्लुक रखने वाले बंदों में हम सबको जो है शामिल फरमा। और जब हमारा खातिमा हो अल्लाह इसी पर खातिमा नसीब फरमा, खातिमा बिल खैर फरमा, खैर पर, भलाई पर, मसाजिद से ताल्लुक पर अल्लाह हम सबका खातिमा नसीब फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ मसाजिदना। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ मदारिसना। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ शआइरद्दीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ शआइरद्दीन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नल इख़लास फ़िल क़ौलि वल अमल। अल्लाहुम्मा आती नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दीनन इल्ला क़ज़ैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरा इल्ला क़ज़ैतहा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अरहम मौताना व मौतल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह अल अज़ीम यज़्कुरुकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।